जी फरमान भाई, आवाज़ नहीं आई आपकी। कोई बात नहीं। मुबारक भाई, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो कोई रह नहीं गया आने के लिए। फरमान भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आपने? जी जी, आप स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम एवरीबॉडी। आज जो है हमारी सीरा की 5th क्लास है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है हम मॉड्यूल 2 के जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको कवर करेंगे, और जो टॉपिक्स और रह जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। फिर थर्ड मॉड्यूल से जो है हम रिविलेशन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, वहाँ से हम थर्ड मॉड्यूल को शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ फीडबैक्स आए हैं। इसमें एक फीडबैक है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि सीरा का जो है एक मकसद था, और उसके अंदर जो है मैंने 3 मकासद जो है हाईलाइट किए थे। वो 3 क्या है? पहली चीज़ कि सीरा जो है हमें आज के मॉडर्न दौर, टुडेस वर्ल्ड के साथ जो है हमें रिलेट करना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरान है सीरा। अगर कुरान का कॉन्टेक्स्ट समझना है तो आपको सीरा समझनी पड़ेगी पहले। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी जो है मैं आज थोड़ा वजाहत करके बताऊंगा। एंड द थर्ड इज कैरेक्टर एलिमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड हैं एक मुसलमान को, वो हमें सीखने चाहिए सीरा से। ये 3 मकासद थे सीरा पढ़ने के। अगर ये सारे अगर से अकम्प्लिश नहीं हो रहे, अचीव नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है कि हम जो है पीछे रह रहे हैं। या तो फिर आपकी तरफ से कोई खुदाई है या फिर मेरी तरफ से, दोनों में से कोई तो एक नायल है। तो इसीलिए मैं जो है एक पॉइंट बता दूं आप सबको। देखिए, ऑडियंस वाला एटीट्यूड लेकर आएंगे आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ऑडियंस को बस चाहिए होता है एक इंजॉयमेंट, उनको मज़ा चाहिए होता है। अगर इस तरीके के एटीट्यूड से आप आएंगे किसी भी प्रोग्राम में, सिरा नहीं कोई भी रख लें आप, तो आप कुछ सीखेंगे नहीं वहाँ से। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको स्टूडेंट वाला एटीट्यूड रखना है। चाहे आप मेरे स्टूडेंट ना ही बने, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीरा के स्टूडेंट बन जाएं। आपको सीरा से जो है लेसन एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप जो है इस प्रोग्राम में आकर गलती कर रहे हैं। माना कि आपने जो है कोई यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, लेकिन आपने जो है अपना टाइम एफर्ट जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी कदर करके जो है आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें, इसमें पार्ट लें और एक स्टूडेंट वाला एटीट्यूड रखें। इसकी वजह से जो है आप बहुत सारा लेसन्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे सिरा प्रोग्राम से। तो पहला जो प्रॉब्लम था करेंट सिचुएशन से रिलेट करना। इफ यू लुक एट द ग्लोब, अगर आप दुनिया में देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कहीं पर कैपिटलिज्म जो है वो प्रिवेल कर रहा है, कहीं पर कम्युनलिज्म, कहीं पर सोशलिज्म, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इज्म जो है प्रिवेल कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ इस्लाम है। जहाँ पर इस्लाम नहीं, उसकी जगह कोई और इज्म प्रिवेल करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इस्लाम जो है एक ग्लोबल सिस्टम है जो तमाम ग्लोब के ऊपर इस्टेब्लिश होना है। अगर ये नहीं होगा, इसकी बजाय दूसरे सारे इज़म्स प्रिवेल करेंगे। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको दुनिया की तरफ देखना चाहिए कि वर्ल्ड में मोर देन 200 कंट्रीज हैं। सब जगहों पर चल क्या रहा है? असल में एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना है आप सबको अपना अपना। तब जाकर जो है आप सिरा को रिलेट कर पाएंगे। वरना फिर आप एक चीज़ को देखेंगे,
सिक्के का दूसरा पहलू अगर आप छोड़ देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि असल में चल क्या रहा है। इसी तरह से जो है एक रिलेशन है कुरान और सीरा का। इफ यू कुड अज्यूम कुरान एज अ साइड ऑफ कॉइन, देन द अदर इज सीरा। अगर आप इमेजिन करें कि कुरान जो है एक कॉइन का, एक सिक्के का एक पार्ट है, एक पहला हिस्सा है, तो उसका जो दूसरा पीछे वाला जो हिस्सा है वो सीरा होगा। इन दोनों को जो है आप अलग नहीं कर सकते कभी भी। समझ रहे हैं आप? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे हाईलाइट करना था। अगर आपको वर्ल्ड व्यू क्लियर है आपका, उसके बाद आप सीरा पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। और मेरा एक और क्वेश्चन है आप सबसे कि जो लोगों को ये मुश्किल जो है आ रही है रिलेट करने में, तो मैं उन सब से ये सवाल करता हूँ कि आप सब ने जो है अपने अपने जो सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं, सारे क्विज अटेंड किए हैं? अगर नहीं किए तो यही प्रॉब्लम है जो है आप इसमें लैक कर रहे हैं। अगर आपने किया होता तो आप कोई बिना कोई तरद्दुद के आप कर रहे होते रिलेट। जो स्टूडेंट्स ने किया है असाइनमेंट्स वो बहुत ही आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि पहला असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया था वो सोशल कंडीशंस ऑफ जाहिलिया पीरियड और टुडेस मॉडर्न वर्ल्ड में जो सोशल कंडीशन है इसको रिलेट करना था। तो पहला असाइनमेंट ही इसके ऊपर बेस्ड था। जिन्होंने किया वो लोग समझ गए, उनको पहले ही क्लास में ये ट्रिक आ गई थी किस तरीके से हमें ये सारे प्रोग्राम में यूज करना है इसको। ये था एक फीडबैक को मैंने एड्रेस किया। सो लेट्स मूव ऑन। आज जो है हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं पिछले वाली क्लासेस का। बहुत सारे लोग जो हैं लीनियज को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी इनको शायद, इसलिए जो है मैं आज इसको थोड़ा सा आसान करके एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा आप गौर करके यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसकी वजह से जो है आप एकदम सही तरीके से लीनियज को समझ पाएंगे। तो पहले हमने शुरू किया था मक्का सिटी से। तो मक्का सिटी में हमने जाना जो है कुरैश एक कबीला था, बहुत ही बड़ा कबीला जिसके अंदर 10-12 कबीले आते हैं। और फिर उन कबीलों के बारे में हमने जाना, और फिर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की लीनेज पढ़ी। तो लीनेज को हमें किस तरह याद रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की जो लीनेज है, आप एरो को थोड़ा फॉलो करें। प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की लीनेज इस तरीके से जाती है: मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुसै इब्ने किलाब इब्ने मुर्रा इब्ने काब इब्ने लोए गालिब इब्ने फिहर। इस तरीके से जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की लीनेज जाती है। अब इसको याद कैसे रखना है आपको, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। जरूरी नहीं कि आप जो है सारा नाम को, आप सारे नाम्स को जो जो भी एक फैमिली ट्री के अंदर आ रहे हैं सारे नेम्स को आपको बाय करने की या फिर मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। आप समझे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इससे क्या लेसन लेना है। वो आज इंशाल्लाह हम थोड़ा वैल्यू एडिशन के साथ इस वाले टॉपिक को रीएड्रेस करेंगे और इसको फिर से कवर करेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ फिहर से। फिहर जो थे, इस पहले आप समझ लीजिए कॉन्टेक्स्ट इसका। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को बनी इस्माइल से सेलेक्ट किया था। बनी इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से जितनी भी डिसेंडेंसी, जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हीं से जो है प्रॉफिट अलैहिस्सलाम है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद 2-3 जनरेशन के बाद अदनान आते हैं। अदनान तक प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की जो लीनियज है एकदम सही तरीके से जाती है। उसके बाद जो है हिस्टोरियंस थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ रखते हैं। तो अदनान के बेटे में ही सही फिहर है। फिहर से हम क्यों पढ़ रहे हैं? फिहर से हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका नाम जो है, इनका टाइटल कुरैश था। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, इस वजह से इनको ये टाइटल हासिल है। तो इन्होंने क्या किया था, उस वक्त जो थे बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस जो है मक्के के ऊपर हमला कर रहे थे। वो कुरैश के ऊपर हमला कर रहे थे, उनको वो मक्का फतह करना चाह रहे थे।
کر کے ایک جوائنٹ فورس آرمی بنائی اس نے، بنا کر یہ ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ اس نے جنگ کی اور وہاں پر انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور سب سے بڑی جو پرابلم جس سے قریش گزر رہے تھے وہ یہ کہ مکے کے اندر بنجر زمین تھی، وہاں پر کچھ بھی اگتا نہیں تھا، کوئی بھی کراپس آپ وہاں پر اگا نہیں سکتے، تو اس وجہ سے ان کی لائیولیہوڈ بہت ہی ایک اسٹیک پر لگ گئی تھی۔ تو فہر نے کیا کیا، ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، وہ کیا ہے، ٹریڈ۔ ٹریڈ کرنا جو ہے یہ فہر سے ہی شروعات ہوتی ہے قریش کی۔ اس نے دوسرے عرب کے قبیلوں کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کیا اور مکے میں جو ہے ایک لائیولیہوڈ جو ہے ان کے لیے آسانی کر دی۔ یہ پرافٹ علیہ السلام کے جو ہے ایک گریٹ 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 گرینڈ فادر ہیں۔ تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں ان کے بارے میں آپ کو، اس لیے کہ پرافٹ علیہ السلام کے جتنے بھی گریٹ گریٹ گرینڈ فادرس ہیں سارے ہی جو ہے ایک نوبل لینیج سے ہیں، اور ساروں نے ہی ہے جو ہے ایک بہت ہی زبردست سیلف لیس کام کیا ہے سوسائٹی کے لیے، تبھی جا کر ان کی لینیج میں سے پرافٹ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ ورنہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے ہی کوئی کام نہیں ہوتے، سارا کچھ پری پلانڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ قریش کو یہ بات منوانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دم نوبل لینیج سے ہیں، یہ نوبل لینیج سے بلانگ کرتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی گرینڈ فادرس ہیں، جتنے بھی اینسسٹرس ہیں، ان ساروں نے کچھ نہ کچھ بڑا کام کیا ہے۔ اس وجہ سے پرافٹ علیہ السلام کو ماننا ان کے اوپر ضروری تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا اپنی جہالت میں۔ تو نیکسٹ کمنگ ٹو قصی، میں بیچ میں کچھ لوگوں کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بس نوٹیبل لوگوں کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ جو ہے آپ یہ لیسن ایکسٹریکٹ کر لیں کہ اصل میں کیوں میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں۔ تو نیکسٹ کمنگ ٹو قصی، قصی جو تھے ان کو دی اسٹار آف دی قریش کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے دور میں جو ہے پولیٹیکل پاور آف مکہ ہاتھ سے چلی جا رہی تھی، آس پاس کے قبیلے پھر سے جو ہے قریش کے اوپر ایک دم سے دعویٰ بول رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے پولیٹیکل پاور جو ہے قریش کی گیدر کی سب کو، اور پھر واپس مکے میں اسٹیبلٹی جو ہے واپس انہوں نے لائی۔ انہوں نے جو ہے دار الندوہ وہ ایک ایسا پارلیمنٹ ہے اس وقت کا جہاں پر وہ بیٹھ کر ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ اور جب پرافٹ علیہ السلام نے دعوت لانچ کی تھی، اپنا جو مشن انہوں نے لانچ کیا، ان کے خلاف بھی جو ہے پلانس وہیں پر بیٹھ کر بنایا کرتے تھے۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف، یہ سارے جتنے بھی دشمن اسلام کے وہاں پر بیٹھ کر وہ پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ قصی ہیں، قصی ابن کلاب۔ انہوں نے دار الندوہ فاؤنڈ کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو جو ہے شورا قائم کرنی تھی۔ ایک شورا کی بہت ہی امپورٹنس ہے، یہ آپ کو یونائٹڈ رکھتی ہے۔ تو سارے قریش کو یونائٹڈ رکھنے میں سب سے بڑا جو رول ہے یہ قصی کا ہے، جو کہ پرافٹ علیہ السلام کے گریٹ گریٹ گرینڈ فادر کا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو انہوں نے کی کہ کسٹوڈی آف مکہ، کعبہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور سارے لوگوں کو ڈیوٹیز انہوں نے اسائن کی تھی، سارے قبیلوں کو، کس کے پاس کعبے کی چابیاں ہوگی، کون حاجیوں کا خیال رکھے گا، کس کا پانی کا کام ہوگا، کس کا کھانا کھلانے کا کام ہوگا، یہ ساری ڈیوٹیز جو ہیں قصی نے سب کو اسائن کی تھی۔ بہت ہی بڑا یہ کام ہے کہ حاجیوں کی، اگر آپ اس وقت آپ کے پاس حاجیوں کی جو ہے میزبانی اگر آپ کے پاس ہوتی ہے، اگر آپ ہوسٹ ہیں ان کے، تو آپ کا جو ہے رتبہ آٹومیٹکلی بلند ہو جاتا ہے اس وقت۔ آج بھی جو مکہ مکرمہ کی جو بھی ہوسٹ میزبانی کرتے ہیں، آٹومیٹکلی جو ہے ان کا ایک سوسائٹی میں اسٹیٹس اوور آل ایک گلوبل مسلم امہ کے اندر بہت ہی بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے ان کا۔ نیکسٹ کمنگ ٹو ہاشم، ہاشم جو تھے ان کا بھی جو کام تھا یہ حاجیوں کی ایک دم ان کا ایک ہاسپٹیلٹی جو ہے یہ کیا کرتے تھے، یہ بارلی گرائنڈ کرتے تھے اور حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے جو بہت اچھے ان کے کیریکٹرز بھی ہیں، انہوں نے جو ہے کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، ہر وقت جو ہے یہ گروپ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر کبھی اکیلے ہوتے تو کسی اور کو ساتھ میں بلایا کرتے تھے۔ اور پرافٹ علیہ السلام کی بھی یہ ایک عادت تھی کہ کبھی بھی اکیلے نہیں کھایا کرتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر پرافٹ علیہ السلام اگر گھر سے وہ بھوکے بھی نکلتے تبھی بھی اکیلے نہیں کھایا کرتے،
ابو بکر یا عمر کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہویا کرتا تھا اس وقت. بہت سارے واقعات جو ہے ہمیں سیرا کے اندر مل جائیں گے. اور دوسرا جو بڑا کام انہوں نے انجام دیا وہ یہ کہ اکنامک لیول آف قریش اس کو انہوں نے رائز کیا تھا. اکنامک لیول ڈاؤن نیچے جا رہا تھا اس وقت، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر گئے وہ. اس وجہ سے جو ہے ان کی بنو ہاشم، ان کی سپیریٹی جھلکتی ہے اس کے اندر. جیسے جو ہے عبد المطلب جو پرافٹ علیہ السلام کے گرینڈ فادر ہیں، ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوئے. اس میں سے کچھ دو تین واقعات بہت ہی فیمس ہیں. ایک ہے ایلیفینٹ سٹوری جو میں نے پچھلے پری جاہلیہ پیریڈ میں کور کر دی ہے. ایک اور بات میں آپ کو اس کا گلانس دیتا ہوں کہ ابراہا ایک کنگ تھا یمن کا. وہ اس سے ریلیجن سے بہت دشمنی تھی. وہ کعبے میں سارے لوگ جو ہے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اس وجہ سے اس کو جو پسند نہیں آتا تھا یہ چیز. اس نے کیا کیا، ایک آرمی گیدر کی اور مکے کی طرف چل پڑا، ایلیفینٹس آرمی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابابل کے ذریعے سلفر کے پتھر برسا کر ان پر اپنے جو کعبے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی تھی. تو یہ جو واقعہ ہوا یہ عبد المطلب کی لائف میں ہوا تھا. دوسرا بڑا واقعہ جو ہے ان کی لائف میں وہ یہ کہ ویل آف زمزم، زمزم کا جو کنواں تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جاری ہوا تھا، وہ جرہم قبیلہ اور کنانہ قبیلے کے جب یہ جنگیں چل رہی تھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی، جرہم اور خزا قبیلے کی، اس وقت جرہم قبیلے کے ایک بندے نے اس زمزم کے کنویں کو دفن کر دیا، کر چلا گیا. اور اس کے بعد 300 400 سال تک وہ کنواں ملا ہی نہیں. کتنے سارے لوگ نے بہت ساری کوششیں کر لی لیکن وہ کنواں ملا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے عبد المطلب کے ذریعے اس کنویں کی جو ہے واپس سے اس کو بحال کیا. اس کی کھوج عبد المطلب کے ذریعے ہوئی. یہ کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو جو ہے ایک خواب دکھایا. اس خواب کے اندر انہوں نے ڈائریکشن دی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن دی یہاں پر جو ہے آپ کو جا کر کھدائی کرنی ہے، تو وہاں سے زمزم کا کنواں نکل آئے گا. جب یہ کھدائی کر رہے تھے جو ہے لوگ ہنس رہے تھے ان کے اوپر. ہم 300 400 سال سے جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں تو ملا نہیں. یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو مل جائے گا، اور مل بھی گیا ان کو کنواں. وہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خواب دکھایا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بار بار یہ خواب دکھا رہے تھے. تو یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو خواب آتے ہیں وہ بار بار آتے ہیں آپ کو. اگر آپ نے ان کو نیگلیکٹ بھی کیا تو پھر سے وہ آپ کو بار بار آئیں گے، کیونکہ وہ اس میں آپ کے لیے ہدایت ہوتی ہے، ڈائریکشن ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے. یہ اتنے لوگ تھے جو پرافٹ علیہ السلام کے اینسسٹرز میں بڑے بڑے گریٹ کام کیا. تو یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کا جو تھا ایک ویژن تھا. سارے لوگ ویژنریز تھے. سیلف لیس ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ شاید مسلمان نہ بھی ہو لیکن ہمیں جو ہے ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو سارے لوگ اللہ کو مانا کرتے تھے. اور رہی بات ان کے دوسرے معاملات کیا تھے، اتنی ساری ہسٹری ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں زیادہ کچھ غلط بولنا نہیں چاہیے. تو یہ لیسن ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے یہاں سے کہ سارے لوگ جو ہیں ویژنریز تھے، اور ایک ویژن تھا ان کا، سیلف لیس ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے جو ہے جو لوگ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، سیلف لیس ایٹیٹیوڈ، اور سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو امہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو انہی کی جو ہے اولادوں میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ بلند اولاد پیدا کرتا ہے. ان لوگوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جنریشن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے، ہم بھی جو ہے ایسا ایک ویژن رکھیں، سیلف لیس ایٹیٹیوڈ رکھیں، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے کام لے لے یا پھر ہمارے آنے والی جنریشن سے اس کا دین کا بہت بڑا کام لے لے. تو اب ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپکس کی طرف. وہ ٹاپک کیا ہے؟ پہلا ٹاپک جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے شیپرڈ. ایک حدیث ہے جس میں بخاری اور مسلم کی حدیث، جس میں پروفٹ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے کیٹلز کو، بکریوں کو چرایا نہ ہوگا، کہ جو بکریوں کو دیکھ بھال کیا کرتے ہیں ان کا. یہ جو ہے ہر نبی نے کیا تھا. اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا وژڈم ہے. تو پہلے بات ہم جان لیتے ہیں کہ پرافٹ علیہ السلام نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو پرافٹ علیہ السلام جو ہے یہ بات
ان سے پوچھی گئی تھی کیا آپ نے بھی یہ بکریوں کو چرانے کا کام کیا ہے؟ تو پرافٹ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی کیا ہے، کچھ سلورس کوائن کے لیے میں مکنس جو مکہ کے لوگ تھے ان کے لیے یہ کام کیا کرتا تھا۔ تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ پرافٹ علیہ السلام بھی بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور بائبل میں بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر پروفٹ نے یہ والا کام انجام دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے پروفٹس کو ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس دے رہے تھے کس طریقے سے آپ کو مینیج کرنا ہے۔ دیکھیے بکریاں کے الگ الگ نیچرل ڈسپوزیشنس ہوتے ہیں، ان کے سب کے الگ الگ کچھ بیہیویئرس ہوتے ہیں، اور وہ کمزور ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ سارے جو وائلڈ اینیملس ہیں ان سے بچا کر ان کو اکٹھا کر کر رکھنا پڑتا ہے آپ کو، اور ان کو جو ہے پلیس ٹو پلیس ایک ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ والا کام جو ہے پروفٹس کو انسانیت کے لیے کرنا تھا، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس شیپس کے تھرو کروایا تھا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس میں سے کہ اگر انسان کی بھی جو ہے سب کی الگ الگ جو ہے ایک خصوصیت ہوتی ہیں، کچھ ان کے فلاس ہوتے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ان کو اکٹھا رکھنا پڑتا ہے، ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کے جو بھی پرابلمس ہوں گے، مطلب اگر وہ کچھ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے آپ کو بڑے جو بھی ان کو ان کے پریڈیٹرس ہیں ان سے بچانا ہے آپ کو، انسانوں کو ان میں جو ہے یونٹی بنانی ہے، آپ کو ایک یونٹی بنا کر آپ کو ان کو پلیس ٹو پلیس لے کر چلنا پڑتا ہے۔ مطلب پلیس ٹو پلیس آپ بکریوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اگر کہہ لیں تو جنریشن ٹو جنریشن، ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ان کو آپ ایک یونٹی کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے آپ کو۔ یہ والا کام جو ہے پروفیٹس نے کیا تھا، یہی وجہ تھے کہ ہر پروفٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا کام کرایا تاکہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو ان کو۔ اس میں یہ ایک حکمت تھی، وزڈم تھا۔ Next, coming to Allah's special care in safeguarding him from pagan rituals. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اوپننگ آف چشٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو فرشتے بھیجے اور پروفٹ علیہ السلام کا چیسٹ اوپن کر کے دو بلیک فلیش نکال دیے باہر۔ تو وہ کس طریقے سے وہ کام کر رہا تھا، اب یہاں پر دیکھیں گے وہ چیز ہم کہ پروفٹ علیہ السلام جو ہے کبھی بھی اپنی پوری لائف ٹائم میں، مطلب 40 ایئرس جو نبوت سے پہلے جو 40 سال انہوں نے گزارے مکے کے اندر، اتنا برا انوائرمنٹ تھا جو ہم نے دیکھا پری جاہلیہ پیریڈ میں، اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بت کو چھوا تلک نہیں۔ صحیح روایت ہے یہ بیہقی کی، جو میں نے اس کے ساتھ ریفرنس بھی دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کس لیے حدیث کی تھوڑی سی نالج دی تھی شروع میں آپ کو۔ تو پروفٹ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی حفاظت کی تھی۔ ایک دفعہ آیا، ایک ٹائم تھا جس وقت جو ہے سارے یوتھ، پروفٹ علیہ السلام اپنے یوتھ میں تھے، تو مکے کے جو ہے سارے یوتھ ایک دم سے بیٹھ کر اپنی اپنی مستی سے رات گزارا کرتے تھے، جیسے آج بھی ہم جو ہے نا نائٹ آؤٹس کرتے ہیں، جیسے بیٹھ کر پبس میں وغیرہ وغیرہ، جو بھی فحش کم ہے سارے کچھ جو کیا کرتے تھے ہم کرتے ہیں یہاں پر، ویسے ہی جو ہے عرب کے یوتھ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کی جو ہے ایک فیلنگ پرافٹ علیہ السلام کے اندر بھی آئی، کچھ لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس چیز سے ہی بچا لیا، اس والے کام سے بچا لیا، اور اس طریقے سے رات گزارنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ایک بار نہیں 2 بار بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خود کی پلاننگ تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے ٹیمپٹ ہوتا ہے غلط چیزوں کی طرف، کیونکہ شیطان اس کو بھڑکاتا ہے، اور شیطان کا جو حصہ ہے پرافٹ علیہ السلام کے چیسٹ سے نکال لیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی کہ پرافٹ علیہ السلام کو سوسائٹی کے جتنے بھی فتنہ ہیں اس سے بچانا تھا، اس وجہ سے جو ہے پرافٹ علیہ السلام سارے جتنے بھی فتنے تھے اس سے یہ سیف رہے تھے۔ اور دوسری چیز ایک فطری چیز ہے کہ انسان شریعہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، انسان اگر اپنی فطرہ کے اوپر غور کرے گا، اپنی فطرہ سے جو سجیشن دیتا ہے وہ شریعہ کے اصول سے ایک دم میچ کرتے ہیں، کبھی بھی ان میں تضاد نہیں ہوتا، کانٹرڈکشن نہیں ہوتا ان کے اندر۔ ایسا ہی کچھ ایک واقعہ ہے کہ پرافٹ علیہ السلام نے
سجیشن دی تھی ایک کہ حج کو جو ہے تمہیں عرفہ کے میدان سے شروع کرنا ہے، لیکن جاہلیہ کے دور میں جو ہے حج مزدلفہ سے شروع ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہے اسلام ابھی تو نازل نہیں ہوا تھا، اسلام جو ہے ایز اے ریلیجن شروع ہی نہیں ہوا تھا، وہی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ پرافٹ علیہ السلام کا ایک یدھ کا دور ہے۔ اس وقت پرافٹ علیہ السلام نے یہ سجیشن دی تھی مکہ کے جاہلوں کو کہ حج کو جو ہے تم عرفہ کے میدان سے شروع کرو، لیکن مکہ کے کچھ لوگ جو ہے اس سے غصے میں آ گئے، اینگری ہو گئے تھے پرافٹ علیہ السلام سے۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ حج جو شروع ہوتا ہے وہ عرفہ کے میدان سے، عرفہ ٹو جو ہے مینا مزدلفہ جو بھی اس کے بعد واقعات چلتے ہیں حج کے، عرفہ سے اس لیے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ایک حکمت تھی، شریعہ کا ایک رول تھا کہ حج جو ہے یہ عرفہ سے ہی شروع ہوگا۔ تو پرافٹ علیہ السلام نے جاہلیت کے دور میں بھی یہ والا سجیشن دیا۔ تو میں اس سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر فطرہ سے بھی کوئی سجیشن نکلتا ہے تو یہ شریعہ سے جو ہے ایک دم میچ کرتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ تو نیکسٹ جو ہے پرافٹ علیہ السلام کے یدھ کے دور میں ایک بوانا ڈیٹی کی ایک سیلیبریشن ہوا کرتی تھی۔ بوانا مطلب ایک بت تھا وہ۔ اس وقت جو ہے ایک سال میں ایک دفعہ سارے عرب کے قبیلے وہاں پر اکٹھا ہو کر ایک بڑا جشن منایا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہم کچھ اس میں دیکھیں افریقن کنٹریز میں اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ والے سارے چیزیں چلتی ہیں۔ سال کا ایک بڑا تیوہار ہوتا ہے، وہاں پر ایک بڑا فیسٹیول ہوتا ہے، اس وقت سارے لوگ جو ہیں اس کنٹری کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اس جگہ پر۔ یہ اس والی جو سیلیبریشن تھی، اس میں پرافٹ علیہ السلام کے سارے جتنے بھی رشتہ دار تھے، ان کے چاچا اور دوسرے ان کے جو بھی رشتہ دار تھے، ان سارے لوگوں نے جو ہے پرافٹ علیہ السلام کو انوائٹ کیا۔ اور پرافٹ علیہ السلام نے پہلی بار میں ان کو ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن ساروں نے فورس کیا اور پرافٹ علیہ السلام کو جب جانا پڑا تو ان کو اس وقت ایک نوبت آ گئی تھی کہ وہ بدھ کو چھو لیتے یا پھر کوئی ایسا ریچول پرفارم کر دیتے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا جو بہت ہی لمبا چوڑا تھا، جس نے ایک آواز لگائی کہ اس کو مت چھونا، تو پرافٹ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، تو ان کی وہاں پر حفاظت ہو گئی۔ اس کے بعد سے جو ہے پرافٹ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی لائف میں کوئی بھی پیگن ریچولز، کوئی بھی پیگن فیسٹیولز، کسی بھی بدھ کی پرستی یا پھر اس کو چھونا کبھی بھی نہیں کیا۔ یہاں پر اینڈ تھا پرافٹ علیہ السلام کا، لاسٹ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ پروٹیکشن دی پرافٹ علیہ السلام کو۔ اس میں وزڈم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرافٹ علیہ السلام کو ہر دفعہ جو ہے پروٹیکشن کی، بچا کر رکھا۔ تو اس کا مطلب جو ہے ایک انڈیکیشن تھا کہ پرافٹ علیہ السلام ایک مشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اور ہم بھی ایک لیسن لے سکتے ہیں اس سے، یہ کہ اگر ہماری کنسائنس سے، جو ہماری فطرہ ہے، اس سے اگر ہم بچے رہے ہیں بچپن سے لے کر اب تک برے چیزوں میں پڑھنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اب جا کر ہمیں ہدایت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پروٹیکٹ کیا ہے اور تیار کیا ہے ایک امپورٹنٹ مشن کے لیے۔ تو یہ ایک لیسن ہمیں بھی ملتا ہے۔ The next coming to فجار وار، یہ ایک ایسا ایک واحد بیٹل تھا جو پرافٹ علیہ السلام کے پورے 40 سال کے دور، جو نبوت سے پہلے کا جو دور تھا، اس کے اندر ایک بڑا جو بیٹل ہوا تھا، واحد بیٹل، وہ فجار وار تھا۔ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بس سیرہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ ہسٹری کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن سیرہ کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ بس ہم اس کو سرفیس میں سمجھ لیں گے کہ یہ چل کیا رہا تھا، اصل میں وار کیا تھا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے بہت ہی آسان کر دیا ہے، ٹیبل بنا کر اس کو اب میں آپ کو ایکسپلین کراں گا۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں گروپس کن کے بیچ میں یہ وار ہوئی تھی۔ ایک تھا قریش قبیلہ، دوسرا تھا حوازن قبیلہ۔ حوازن قبیلہ جو ہے یہ طیف کا قبیلہ تھا، ان کو سپورٹ کر رہے تھے سارے قیس کے قبیلے۔ قیس ایک ہے گروپ آف قبیلہ، جیسے قریش ایک گروپ آف قبیلہ تھا، ایسے قیس بھی ایک گروپ آف قبیلہ تھا جو حوازن کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اور کنانا، جو بنو کنانا میں نے بتایا، وہ لوگ جو ہیں قریش کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ دو گروپس تھے، قریش ورسس حوازن۔ اور یہ کب ٹیک پلیس ہوا؟ یہ 6 سینچری میں، یعنی کہ پرافٹ علیہ السلام کے دور میں۔ کہاں پر؟ عربین پیننسولا میں، اوکاز نامی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ سارے بیٹلز ٹک پلیس ہوئے۔ کتنے دوران چلا تھا یہ؟ 4 سالوں تک یہ جو ہے وار چلی تھی، نان سٹاپ 4 ایئرس کے لیے یہ وار چلتی رہی۔ بیچ میں تھوڑی سی جو ہے رک کر تھوڑا سا پیس جو ہے ہوا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وارز کنٹینیوسلی چلتے رہی تھی۔ اس کا کاز کیا ہے؟ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا البراد، جو قریش قبیلے سے تھا۔
اور دوسرا بندہ تھا عروۃ الرحال، جس کا نام جو خوازن قبیلے سے تھا. تو برات نے عروہ کو مار دیا، اس نے اس کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا. یہ کیوں کیا اس نے؟ یہ اس لیے کیا کہ اس نے برات کے پاس کچھ لوگ تھے جو تجارت میں اس کی مدد کیا کرتے تھے. اس کا لنکس تھا تجارت میں، جیسے آج بھی ہمارے لنکس ہوتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، اس طریقے سے اس کے کچھ لنکس تھے تجارت کرنے کے لیے، جس سے وہ لین دین کے معاملات کرتا تھا، کچھ کو بیچتا تھا، کچھ سے خریدتا تھا، یہ والے معاملات. اور سارے لوگوں کو اپنی ٹیم میں بلا لیا. تو اس سے کیا ہوا، برات کو بہت بڑا نقصان ہوا تجارت میں. اس دشمنی کو لے کر اس نے جو ہے عروت کو قتل کر دیا. ایک دفعہ یہ لوگ جو ہے ایک سفر میں تھے، وہاں پر عروت اکیلے مل گیا تھا برات کو. وہ موقع دیکھ کر تھے یہ، جو آج بھی ہم کہتے ہیں، جو چلتے ہیں نا ہمارے 4 مہینے ذوالحجہ سے چلتے ہیں. ذوالحجہ کے بعد شاید ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لاسٹ میں اگر آئے گا تو میں بتاؤں گا. 4 مہینے ہوتے تھے، اس وقت کوئی وار نہیں چلتا تھا. اس دوران جو ہے اس نے قتل کر دیا تھا. اب قتل کر کے یہ قریش کی طرف چلے گیا، تو قریش نے اس کی جو ہے کلاس لے لی تھی، کیوں کیا تم نے اس والے مہینوں میں. لیکن ظاہر ہے اس وقت جو ہے قبیلہ پرستی تھی، اگر کوئی بندہ غلط بھی کر آتا تو آپ کو اس کی پروٹیکشن کر دی تھی، ورنہ پھر آپ کو جو ہے نااہل مانا جاتا تھا. اس لیے قریش نے اس کو پروٹیکشن کی. پروٹیکشن کرتے کرتے جو ہے یہ وار شروع ہو گئی. تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی جاہلیہ پیریڈ میں کہ چھوٹی چھوٹی مسئلوں کے لیے بڑے بڑے جنگیں کیا کرتی تھی. وہی ایک چیز ہے یہاں پر جو چل رہی تھی. اس ایک ریزن تھا، جو کاز تھا، اس وجہ سے یہ وار چلتی رہی، 4 سال تک چلتی رہی. پہلے 3 سال تو حوازن قبیلے نے جیت لیے، چوتھے سال قریش قبیلے نے جیتی تھی، لیکن پھر سے یہ بیٹل ایک اور بار ٹک پلیس ہوئی 4ویں سال میں ہی، اور پھر سے حوازن قبیلے نے اس وار کو جیت لیا. فائنلی اٹلاس جو ہے ایک پیس ٹریٹی سائنڈ ہو گئی، تو یہ وار جو ہے اپنے اینڈ کو آ گیا. حالانکہ ہر وار جو ہے ایک پیس ٹریٹی سے ہی ختم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے پہلے بہت سا ایک دم ڈسٹرکشن اور ڈیواسٹیشن عرب میں پھیل گیا تھا. تو اس کے اندر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا، یہی سب سے امپورٹنٹ ہے اس والے ٹاپک میں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہ تھا کہ وہ بس پہلی بار میں تو انہوں نے اس وار میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا کہ میں اس وار میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. ان کی ایج اس وقت 14 یا 15 تھی ہسٹورینس کے مطابق. اٹ لاسٹ جب قریش جو ہے بہت ہی لاس سفر کر رہے تھے، تو پرافٹ علیہ السلام کو زبردستی جانا پڑا اس وار کے اندر. تو وہاں پر جو ہے ان کی چھوٹی عمر تھی، تو فرنٹ لیڈ میں لڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کا ایک چھوٹا سا رول تھا کہ وہ ایروز کو کلیکٹ کر کے، وہ بیگ جو ہوتا ہے ایروز کے، اس کے اندر کلیکٹ کر کے وہ سارے تیر اندازوں کو دیا کرتے تھے. بس یہی ان کا رول تھا. اس میں جو دو باتیں آتی ہیں، یہ جو ہسٹورینس ہیں اور اسکالرس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرافٹ علیہ السلام نے اس وار میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ایکٹیولی، اور دوسری جو راہ ہے وہ نہیں کیا تھا. اگر ہم یہ بات مانیں کہ اگر پرافٹ علیہ السلام نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے جنگ میں جانے سے. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جنگ نہیں کرتا، بس وہ کلمہ الہی، حق کا کلمہ جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے وہ جنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور امکان نہیں کہ وہ ایک مسلمان جنگ کرے. دوسری بات، اگر ہم یہ مان لیا جائے کہ پرافٹ علیہ السلام نے اس میں وار میں ایکٹیولی ایک رول پلے کیا تھا، تو اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں، اسکالرس یہ اخذ کرتے ہیں کہ پرافٹ علیہ السلام کا جو اس وار میں جو رول تھا وہ یہ کہ جو مکہ تھا، کعبہ، اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کی یہ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں سینٹ، ایک ہولی پلیس ہے مکہ، کعبہ، مدینہ اور پھر بیت المقدس. ان تینوں کو پروٹیکٹ کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے پرافٹ علیہ السلام نے اس وار میں ایکٹیولی حصہ لیا ہوگا. یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا. اگر مان لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے، اگر نہ مان لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر. So next coming to feudal pact, حلف الفضول.
جس کے بارے میں جو ہے بہت ہی آ، ہم سب لوگ جانتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوا تھا کچھ دنوں پہلے، کیونکہ ایک ایسی چیز تھی جو فطرہ کو پرووک کرتی ہے. یہ تو یہ کیسے ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو میں پرافٹ علیہ السلام کی حدیث بتا دیتا ہوں، جس میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن جدان کے گھر میں تھے. وہاں پر ایک پیکٹ سائن کیا جا رہا تھا، مطلب ایک کیا کہتے ہیں اگریمنٹ، ٹریٹی. وہاں پر پرافٹ علیہ السلام موجود تھے اور کہتے ہیں اس اگریمنٹ کے ایکسچینج میں میں سر خونڈ بھی نہیں لوں گا. اگر سے اسلام کے اندر بھی مجھے اس اگریمنٹ میں بلایا جاتا یا پھر مجھے اس کی دعوت دی جاتی تو پھر بھی میں جو ہے اس میں شرکت کرتا، میں اس کو جوائن کرتا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تھوڑا سا آپ کو کمپلیکس لگ رہا ہوگا تو میں اس کو سمپل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا زبید نام سے، جو مکے کے باہر سے آیا تھا کچھ تجارتی سامان لے کر. وہ مکے میں آ کر تجارت کر رہا تھا. عاص ابن وائل کو اس نے کچھ سامان بیچ دیا. تو عاص ابن وائل نے کیا کیا؟ اس نے اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا. تو اس کے اوپر کیا ہوئی؟ تب زیارتی ہوئی، اس کے اوپر ظلم ہوا. تو زبید نے کیا کیا؟ اپنے جتنے بھی وہ قبیلوں کو جانتا تھا ان سے مدد مانگی. تو سارے قبیلے نے جو ہے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. تو اس وقت جو ہے مکے کے اندر ایک ٹریڈیشن تھا، جب بھی آپ کو کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی یا پھر کوئی بھی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ بتانی ہوتی تھی لوگوں کو، تو وہ ایک دم پہاڑ کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے. چڑھ کر کہا کرتے تھے یا ایھا الناس، کہہ کر جو ہے اپنی پرابلم کو بیان کرتے تھے. جب انہوں نے یہ اپنی پرابلم بتائی، لوگوں کے سامنے رکھی، تو زبیر ابن عبد المطلب، جو عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے ہیں زبیر ابن عبد المطلب، اور نبی علیہ السلام کے ایک چاچا بھی ہیں یہ. انہوں نے ان کی بات سن کر کھڑے ہو گئے اور کھڑا ہو کر کہا کہ کیا اس بندے کی مدد نہیں کرنی چاہیے ہمیں جو ایک دم مظلوم ہے. تو اسی وقت جو ہے انہوں نے اپنے جتنے بھی allies تھے، قبیلے، ان سب کو بلایا، جو بنو زہرا، بنو تیم، بنو ہاشم، بلا کر سب کو ایک پیکٹ سائن کیا. وہ پیکٹ جو ہے عبداللہ ابن جدان کے گھر میں ہوا تھا. اس پیکٹ کے اندر جو مینشن تھا یہ کہ کوئی بھی مظلوم آدمی جو اس کے اوپر بھی ظلم کیا جا رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کی مدد کی جائے گی. دیکھیں یہ اسلام کی بات ہے یہ کہ ہر مظلوم کی مدد کرنا جو ہے ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے. لیکن جاہلیت کے دور میں بھی جو لوگ مکہ کے بت پرست تھے ان کے اندر بھی ایک چیز تھی. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ فطرہ کی کوئی ایک چیز تھی جو پرووک کی گئی تھی اس وقت. تو بہرحال یہ اگریمنٹ ایسا ہوا، کوئی بھی مظلوم چھوڑا نہیں جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ عاص ابن وائل کے گھر گئے اور اس کو زبردستی کی کہ اس کے جو ہے سامان جو تم نے خریدا ہے اس کو واپس کرو. تو اس کا معاملہ انہوں نے سالو کر دیا. اس میں کیا ہمیں لیسن مل رہا ہے؟ یہی کہ اس میں جو لیسن جو ہمیں مل رہا ہے کہ جو ہمیں مظلوم کی جو مدد کرنی چاہیے، مظلوم کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ فطرہ کی چیز ہے. اگر مکے کے جاہل وہ بت پرست ہوتے ہوئے یہ چیز کر سکتے ہیں تو ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے تو بہت آگے چڑھ کر بڑھ چڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے. یہ تو ہمارا اولین فرض ہے، مظلوم کی مدد کرنا. ایک منہج جو ہے پرافٹ علیہ السلام نے بنایا تھا. اس منہج کے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پرافٹ علیہ السلام سینٹر میں ہے. منہج مطلب آپ سمجھ لیجئے ایک سرکل ہے، اس میں سینٹر میں پرافٹ علیہ السلام ہے اور اس سینٹر کے اطراف کچھ سرکلز بن گئے ہیں. ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ جب آپ ایرو شوٹ کرتے ہیں نا، آرچری کے وقت ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، سینٹر میں ریڈ ہوتا ہے، پھر آجو باجو بلو، گرین، یلو، ایسے کچھ سرکلز بنے ہوتے ہیں. تو آپ ایک ایرو جب شوٹ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک سرکل میں جا کر لگتا ہے. ایسے سمجھ لیجئے پرافٹ علیہ السلام سینٹر میں تھے. تو جب مسلمان انٹر کرتا ہے اسلام کے اندر تو اس سرکل کے اندر آ جاتا ہے. اس دوران جو ہے پہلی چیز وہ اپنے اوپر، اس کے اوپر جو ہے ظلم حرام ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر کبھی ظلم ہونے نہیں دے گا. دوسری چیز جو ہے وہ کسی اور کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا. یہ اس منہج کے کچھ دو چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یہ دو چیزیں ہیں جو اس میں اس واقعے سے ریلیٹڈ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اپنے اوپر وہ ظلم نہیں ہونے دے گا. دوسرا جو ہے وہ کسی اور کے اوپر جب ظلم ہوگا تو اس کو بھی وہ ہونے نہیں دے گا. اس کا اولین فرض ہوگا کہ وہ جا کر اسے روکے. یہ منہج کے اندر جب مسلمان انٹر کرتا ہے اسلام کے منہج کے اندر تو اس کے دو اولین فرض ہوتے ہیں.
نیکسٹ کمنگ ٹو میرج ٹو ختیجہ رضی اللہ عنہ. میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں کور نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آپ کے فیسیلیٹیٹر سے کہہ کر صحابہ سیریز کو سیرہ کے ساتھ مرج کر دیا ہے. تو اب صحابہ میں انہی صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے جو سیرہ میں سیکوینس میں آ رہے ہیں. تو پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ختیجہ رضی اللہ عنہ تھے. تو انہی کے بارے میں آپ صحابہ سیریز میں پڑھیں گے پہلے. تو میں ان کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں جاؤں گا زیادہ تر. تو بس یہ بتا دوں کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ مکہ کے ایک بہت ہی بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. تو ان کا ایک ٹائٹل تھا طاہرہ، دا پیورسٹ ون. یہ ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن ہے. تو پرافٹ علیہ السلام کی ان سے نکاح جب ہوا تو ان کی ایج تھی پرافٹ علیہ السلام کی 25، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی ایج جو تھی وہ 40 تھی. تو یہ معاملات کیسے طے پائے؟ پرافٹ علیہ السلام جو تھے مکہ میں ایک ٹروتھفل اور ٹرسٹ وردی مین، صادق اور امین سے مشہور تھے، جانے جاتے تھے مکہ کے اندر. سارے لوگ جو بھی اپنے سامان تھے، قیمتی سامان جو تھے، اپنی امانتیں سارے پرافٹ علیہ السلام کے پاس رکھا کرتے تھے. تو یہ بات جو ہے حضرت ختیجہ کو پتہ چلی کہ پرافٹ علیہ السلام بہت ہی امانت دار، بہت ہی سچے انسان ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو بھی سچا اور امانت دار انسان ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کوئی معاملات جو ہیں اس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ یا پھر کوئی نہ کوئی. تو انہوں نے کیا کیا، پرافٹ علیہ السلام کو ایک میسیج بھیجا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ تجارت کریں. آپ میرا جو قافلہ ہے اس کو شام کو لے کر جائیں، وہاں پر جو بھی ہے تجارت کر کے واپس آئے، اور جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے آپ کا ہوگا. یہ والی چیز کبھی بھی حضرت ختیجہ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی تھی، پہلی بار پرافٹ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی. کیونکہ مکے کے اندر جو تھی جب تجارت ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر شیئر جو ہے جو تجارت انیشیٹ کرتا تھا اسی کے پاس ہوتا تھا، اور جو لوگ لے کر جاتے تھے ان کو کم ہی دیا جاتا تھا. لیکن حضرت ختیجہ نے پرافٹ علیہ السلام کی امانت اور صداقت کو دیکھ کر جو ہے یہ بڑی آفر کی تھی ان کو. تو راستے میں جو ہے انہوں نے حضرت ختیجہ نے ان کی ایک سلیو گرل تھی، ایک غلام، اس کو بھیجا پرافٹ علیہ السلام کے ساتھ. تو پرافٹ علیہ السلام نے جن کے ساتھ جو ہے کچھ معاملات ہوئے، جس کو اس جو غلام تھی اس کا نام تھا میسرہ. میسرہ نے بہت سارے سائنس نوٹس کیے جو پرافٹ علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہوئے تھے. ان میں سے کچھ معاملات یہ ہیں کہ جب بھی پرافٹ علیہ السلام کوئی ایک درخت کے پاس، ایک ٹری کے پاس جاتے تو وہ اپنے آپ کو بینڈ کرتا پرافٹ علیہ السلام کو شیڈ دینے کے لیے. کلاؤڈز جو ہیں ان کو شیڈ دیا کرتے تھے، جب ایک دم سخت گرمی ہوتی تھی تب ایک دم وہ اس کو ایک شیڈ دیا کرتے تھے. تو یہ سارے کچھ سائنس ہیں، آپ جانیں گے جب ان کی بایوگرافی پڑھیں گے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ڈیپ میں. میں آپ کو بس بتا رہا ہوں یہ سارے سائنس جو ہیں یہ آ کر میسرہ نے حضرت ختیجہ کو بتائے. جب ان کو بتایا تو انہوں نے جا کر ورقہ ابن نوفل، جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو ایک حنفاء میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے تھے، ایک اللہ میں بلیو کرتے تھے، وہ بہت ہی ان کی ایج ہو چکی تھی. تو ان کو جب آ کر بتایا گیا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ضرور یہ کوئی ایک نبی ہو سکتے ہیں جن کی بشارت کتاب میں دی گئی ہے. مطلب جو اہل کتاب تھے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کی بشارت پہلے سے ہی دی گئی ہے. تو انہوں نے یہ چیز بتائی. اور دوسری چیز جو ہے حضرت خدیجہ پرافٹ علیہ السلام کی کیریکٹر سے بہت ہی زیادہ امپریسڈ ہوئے تھے وہ، اس وجہ سے جو ہے ان دونوں چیزوں سے انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ مجھے ایک پروپوزل بھیجنا چاہیے پرافٹ علیہ السلام کی طرف نکاح کا. تو انہوں نے اپنی فرینڈ نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ سے یہ والا پروپوزل بھیجا پرافٹ علیہ السلام کی طرف، اور پرافٹ علیہ السلام بھی اگری کر گئے اور ان دونوں کی جو ہے نکاح ہو گئی. اور اس میں کچھ اختلاف ہیں کہ حضرت ختیجہ کی جو ہے کس نے ان کا نکاح کرایا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے فادر، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے چاچا، یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی. اس میں ایک اختلاف ہے. بہرحال وہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ جانیں، اگر جاننا ہوگا تو آپ ان کی بایوگرافی میں جان لیں گے. تو ان کی جو ہے شادی ہو گئی. اس وقت پرافٹ علیہ السلام کی ایج 25، حضرت ختیجہ کی 40 تھی. تو ان کے 4 بیٹیاں تھیں، 4 ڈاٹرز اینڈ 2 سنس. اور پرافٹ علیہ السلام نے کبھی بھی شادی نہیں کی ان کی ڈیتھ تلک، حضرت ختیجہ کی ڈیتھ تلک. ان کی ایٹ دا ایج آف شاید
53 थी प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की एज। 53, अपना सारा युद्ध का जो दौर था प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने गुजार दिया। तो जो लोग टॉन्ट करते हैं कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की थी, वो जो थे एकदम बहुत ही डिज़ायर को फॉलो करने वाले एक बंदे थे, तो उनके लिए ये आंसर है कि अगर से ऐसा होता तो अपनी सारा युद्ध जो है ये एक खातून जो उनसे एज में बड़ी है उनके साथ नहीं गुजारते वो। उनके लिए एक बहुत ही एकदम क्या कहते हैं, एक सैवेज रिप्लाई है उनके लिए। हम उनको ये चीज़ बता सकते हैं। और ये भी एक लेसन मिलता है इसके अंदर से, अगर कोई डिज़ायर रखता है अच्छा स्पाउस पाने का, अच्छा एक साथी पाने का, जो भी कैरेक्टर उनको देखकर अगर वो डिज़ायर रखता है तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हज़रत खतीजा की सुन्नत है। अगर अच्छा कैरेक्टर तुम अगर देखते हो, अगर उसे डिज़ायर रखते हो कि तुम उससे निकाह करने की, तो अब तुम रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें बात ये आती है कि आपको एक फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ऐसे आजकल के मामलात में नहीं पढ़ना। ये भी इसके अंदर जो है एक लेसन मिलता है हमें। बहरहाल जो है आज का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो हमने आज इतने टॉपिक्स कवर कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जितने टॉपिक्स मॉड्यूल 2 में बचे हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल में वही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये जो दौर था 40 ईयर्स का, बहुत ही लंबा दौर था। जाहिर है कि हमें पढ़ना चाहिए, और हमें देखा भी कि बहुत सारे लेसन्स मिल गए हमें इससे, जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको रीविजिट करके थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं आज के इस लेक्चर से। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि कोई अगर आप कोई मेरे आंसर को एलाबरेट करना चाहते हैं तफसील से, वो आप आखिर में कीजिएगा, क्योंकि जो लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं पहले उनको आप मौका दीजिए। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोग हैंड रेस कर लें, फिर इंशाल्लाह एक एक करके हम लोग सबके क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है जी। शेर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अजीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा एकदम बेसिक सा सवाल है कि वो आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, बैकग्राउंड की। ये जी दीन जी जी फितरा कोई जो बात है, नहीं, क्वेश्चन। फितरा जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है भाई? जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं फितरा का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इनेट वॉइस होती है आपकी। इसके अंदर एक मीटर होता है जिसको ज़मीर कहा जाता है, जो आपके ऊपर मलामत करता है। हर बुरी चीज़ जब आप करते हैं तो आपका ज़मीर जो है आपके ऊपर मलामत करता है। फितरा आपको मैं समझाऊँ बेसिक सिंपल वर्ड में, एक कंसाइंस होती है आपकी। तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं तो इसको मुझे पता नहीं, लेकिन कंसाइंस जो होती है आपकी, इसी को फितरा कहा जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा एक कोड भी है जिसका मफहूम ये है कि अपने फितरा का, अपने कंसाइंस का तुम स्टूडेंट बनो। बी अ स्टूडेंट ऑफ योर कंसाइंस एंड अ टीचर फॉर योर ईगो। अपने ईगो को आप ट्रेन करो, उसको टीच करो, लेकिन अपने कंसाइंस का स्टूडेंट बना रहो। इससे हमें ये पता चलता है कि कंसाइंस जो भी बात कहता है, मतलब टीचर जो बच्चे अपने स्टूडेंट को बताता है वो उसके भले के लिए होता है, उसके अच्छे के लिए। इसी तरह कंसाइंस भी जो भी इंसान को बताया करता है वो उसके एकदम मॉरलिटी की तरफ लीड करता है उसको। इसमें कोई रिलेटिव मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एब्सोल्यूट मॉरलिटी की बात होती है फितरा की तरफ से। अच्छा, इसको सिक्स सेंस कहेंगे क्या भाई, मुबारक भाई? नहीं, सिक्स सेंस तो नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि ये सेंस वाली चीज तो नहीं है कोई भी। समझ रहे हैं आप? अच्छा पहले तो अच्छा। 5 सेंस हैं जी जी जी। आपके। 5 सेंस से आप आउटपुट लेते हैं, मतलब जो डेटा सॉरी इनपुट लेते हैं, इसके बाद से आपके अंदर से आउटपुट निकल कर आता है। तो ये सेंस से रिलेटेड नहीं है, ये अंदर से ये अच्छा आउटपुट अच्छा। देने वाली चीज है, इनपुट लेने वाली नहीं। सेंस उसे कहेंगे जो इनपुट लेता है। ठीक 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 ठीक। जी सुफियान भाई, अस्सलाम वालेकुम। सुफियान भाई, ठीक है। जैद अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मेरे को ये हाशिद भाई का क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा हूँ कि ये नफ्स और इसमें फितरा में ये बीच में लाइन कैसे बना, नफ्स क्या है फितरा क्या है? समझे कैसे अंदर की आवाज को समझे कि नफ्स क्या है फितरा क्या है? खाना खा लें। हेलो। नहीं, आपकी जी आवाज ठीक बहुत से नहीं आ बहुत रही। प्यारा क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि नफ्स और फितरा के बीच में लाइन कैसे खींचते हैं, कि नफ्स क्या है और फितरा क्या है। अच्छा, देखिए, नफ्स के ये आप साइकोलॉजी की तरफ ले जा रहे हैं सारी चीजों को। नफ्स का जो टॉपिक है साइकोलॉजी को बिलोंग करता है। साइकोलॉजी के अंदर तीन टॉपिक्स होते हैं, ईगो, सुपर ईगो और इड। इन तीनों में से एक को कहा गया है नफ्स। सुपर ईगो जो है आपको आपकी एथिक्स को मेंटेन करता है। ईगो जो है ये आपके आपका समझ लीजिए जो आपको बैड थिंग्स की तरफ, इवल थिंग्स की तरफ जो माइल करता है, ये ईगो होता है। इट जो है ये आपकी डिजायर्स होती हैं, मतलब बेसिक जो डिजायर्स होती हैं, भूख लगना, मतलब ये सारी चीजें डिजायर्स, ये होता है। तो नफ्स को हम जो इवल चीजों की तरफ बुलाता है वो नफ्स होती है। फितरा जो सोसाइटी के साथ, जो सोसाइटी नहीं कहेंगे हम, एब्सोल्यूट मॉरालिटी को जो एकदम मैच करता है, वो वाली आवाज होती है फितरा की। और जो ईवल की तरफ बुलाता है वो चीज होती है नफ्स की आवाज। लेकिन नफ्स के अंदर भी ना तीन जी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आपके। श्योर भाई, नफ्स के अंदर भी आपके जी तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा, फिर नफ्स लवामा। तो इसमें नफ्स लवामा। मुतमइन्ना जो है, ये ऐसी नफ्स है जो मोमिनों की होती है, वलियों की होती है। ये पूरी तरीके से काबू में आ जाती है। ये इसको इवल कुछ पता नहीं होता। अब ये नफ्स भी जो है आपको अच्छी तरफ ही बुलाएगी आपको। लेकिन अम्मारा और लवामा उसका केस कोई और है। लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। जी बेसिक बहुत इतना बहुत समझ वास्ट लीजिए आप। टॉपिक है ये, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। जी सुफियान भाई। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है शोभ वालेकुम। भाई? जी 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 मुबारक भाई, मैं आपसे चाहूंगा कि वो सेकंड पॉइंट जो था उसमें जो यूथ जिस तरह शाम गुजारते थे, किसी भी जमाने में जिस तरह यूथ शाम गुजारता है, उस तरह अल्लाह ताला ने किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया, आप क्या दोबारा रिपीट कर देंगे? मैं मिस कर चुका वो पॉइंट। जी जी, देखिए, कुछ यूथ थे जिन्होंने प्रॉफेट अलैहिस्सलाम को इनवाइट किया था ये नाइट आउट्स के लिए। ऐसे समझ लीजिए आप आज की लैंग्वेज में, आइए हमारे साथ जो है आप भी शाम गुजारें, खोखे पर बैठते हैं, थोड़ा मज़ा वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए जो है प्रॉफेट अलैहिस्सलाम को इनवाइट किया था। और प्रॉफेट अलैहिस्सलाम भी जो है थोड़ा सा उनकी तरफ टिल्ट हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है उनके अंदर से एक आवाज़ पैदा कर दी, जिससे अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत कर ली। और ईसा जो है 2 दफ़ा हुआ था ये वाली चीज़। अल्लाह ताला ने दोनों दफ़ा जो है उनकी हिफाजत की। कैसे? वो अंदर की आवाज़ से, बस कोई और एक्सटर्नल चीज़ नहीं थी वहाँ पर। अच्छा। शुक्रिया भाई, चल जज़ाकल्लाह खैर। चलते चलते मुबारक भाई, एक मेरा भी छोटा सा क्वेश्चन है। जी हामिद जी भाई आप कर लें भाई। नहीं तो एक बार पहले आप कर लीजिए, फिर मैं छोटा ही क्वेश्चन है, नहीं नहीं क्वेश्चन भाई, नहीं खाली प्लीज 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 आप कर लीजिए, आप पहले कर भाई। लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था मुबारक भाई मेरा कि क्वेश्चन तो नहीं, बाकी हाँ हाँ कर लीजिए, आप कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम लास्ट में कर लेंगे। ओके मैं कर लेता हूँ, सॉरी जगह पल्ला। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर मेरा ये जो क्लास है मेरा सेकंड क्लास है। तो मुझे ना फर्स्ट में जो सेकंड है थर्ड है जो आपकी क्लास है, वो मुझे ना उसको कवर करना है। तो आप कुछ मटेरियल कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं मुझे? जी लिंक तो मतलब इनकी भेजा बात गया है समझे? यूट्यूब की रिकॉर्डिंग का। बता रहे हेलो, हैं कि मेरी नहीं नहीं, आवाज आ रही फर्स्ट है? सेकंड थर्ड। जी जी आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वो से हाँ हाँ आ रही है भाई। जी तो लिंक जो है, हाँ जो बोलिए भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का लिंक भेजा गया है, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग का जो लिंक है ग्रुप में है वो। ओके मैं देखूंगा, आई विल फाइंड इट, थैंक यू। ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो आप हमको मैसेज कर देंगे, हम फिर से भेज देंगे, या हम ग्रुप में ही फिर से डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। मुबारक भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ओके खदीजा जजाकल्लाह। रजी अल्लाह ताला अन्हु से मतलब निकाह से पहले
کیا مطلب ان کی اور بھی کوئی مطلب اولاد تھی ام المومنین کی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جی مفسرین بتاتے ہیں کہ پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی، تو اسکالر اختلاف ہے کس سے کس کی شادی ہوئی، کس سے پہلی شادی کس سے دوسری. یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی 2 یا 3 اولاد تھی. ایک منٹ مبارک بھائی، ایک منٹ ذرا سبب ہے نا، آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز. ہلو جی جی ٹھیک ہے جی مبارک بھائی، آپ بتائیے. جی یہی بتایا تھا میں، ان کے 2 یا 3 اولاد تھے پروفیٹ علیہ السلام سے شادی سے پہلے بھی، کیونکہ ان کی 2 دفعہ شادی ہوئی تھی. یہ پہلی دفعہ جن سے شادی ہوئی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، دوسری دفعہ جب شادی ہوئی تو ان سے ان کا ڈیورس ہو گیا تھا، تیسری دفعہ جو ہے پروفیٹ علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی. حالانکہ اس ایج میں بھی جو ہے وہ ایک دم ینگ بیوٹیفل، اور پھر کیا کہتے ہیں آپ، پورے جو ینگ ویمن کے معاملات ہوتے ہیں اس طریقے سے تھے ان کے. الحمدللہ. لیکن وہ مطلب ایک رائے ہم نے یہ سنی ہے اور کئی جگہ دیکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں وہ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ان کی پہلی اولاد میں سے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ چاروں جو بیٹیاں ہیں وہ حضرت خدیجہ اور پروفیٹ علیہ السلام کے ہیں، اور 2 جو بیٹے ہیں وہ بھی ان دونوں سے ہی ہیں، زینب، فاطمہ، اور پھر رقیہ، اور پھر ایک اور ہیں ان کا نام شاید ذہن میں نہیں آ رہا. 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بھی جو ہیں حضرت خدیجہ کی بیٹیاں، ام کلثوم. چاروں جو ہیں حضرت خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، یہ دونوں ہی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی بہن، آپ کا کوئی کوشچن تھا تو آپ کر لیں، پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. بھائی میرا ایک کوشچن ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی، تو کوئی کوشچن نہیں؟ جی میرا ایک جی کوشچن جی ہے. پلیز. جو بھی مبارک نہیں، مبارک مطلب بھائی، جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا سیرہ، تو جیسے ابھی ہم کتنی ڈیٹیلز میں جائیں گے، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کا بتایا، تو آپ وہ مین انسیڈنٹس ہی لیں گے، یا پھر جو ان ڈیپتھ، جیسے اب یہ جو بچے ہیں جو حضرت خدیجہ کے ان سے شادی سے پہلے سے جو بچے ہیں، تو ان کے بارے میں یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے، یا اس طرح کی کچھ باتیں بھی ہمیں اس میں پتہ چلیں گی، یا کہیں پہ اس کی ڈیٹیلز ہوں گی، یا پھر آپ اگر جیسے جو چیز آپ کور نہ کر پائیں پوری ڈیٹیل میں، تو پھر آپ کیا ہمیں کچھ اس طرح سا کچھ بتا سکتے ہوں گے کہ ہم لوگ پھر وہاں سے خود ہی پڑھ لیں. اب جیسے یہ ڈیٹیل مطلب مجھے کہیں بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب یہ جو اسٹیپ بچے جو ہیں، یہ جو مطلب یہ جو بچے ہیں ان کو کیسے ٹریٹمنٹ ہوا، تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. تو جیسے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر اس کو بھی ہم جاننا چاہیں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا. اس سے مجھے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ساری باتوں کے اوپر میری آپ لوگ غور نہیں کر رہے. تو میں نے بتایا تھا کہ صحابہ سیریز کو جو ہے میں نے سیرہ کے ساتھ مرج کر دیا ہے، تو آپ انہی صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے جو سیرہ میں سیکوینس میں آئیں گے. تو سب سے پہلے جو صحابہ آئیں گے کمپینین، وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں آپ جو ہے ڈیٹیل میں صحابہ سیریز کے اندر پڑھ لیں گے، وہاں پر آپ یہ ساری چیزیں جان سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی یہ چاہیے اس کے بارے میں لٹریچر، تو آپ ابن کثیر کی سیرہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ابن ہشام کی، اس میں آپ کو فل ڈیٹیل سے مل جائیں گی ساری چیزیں. ابن کثیر جی ابن یہ بک کا ہے نا، جی یہ بک کا لنک بھی ہے گروپ میں. بک ڈرائیو میں ہے شعیب بھائی. جی ہاں جی ٹھیک ہے جی، جزاک ڈرائیو میں اللہ. ہے، اور ایک دوسری ڈرائیو جو ہے وہ مبارک بھائی نے بھی شیئر کری ہے، اس میں بھی ہیں یہ.
तो मुबारक भाई ने सीरा वाले ग्रुप में करिए भाई शेयर। हम डाल देंगे जी, हम डाल देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी गौहर बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाहती थी कि यहूदियों ने भी सवाल किया था रूह के बारे में, तो ये अंदर की आवाज हमारी रूह की आवाज तो नहीं है? आपके सवाल पूरे बहुत साइकोलॉजी की तरफ फिलोसॉफिकल लेकर जा रहे हैं। जी, बहुत फिलोसॉफिकल हुआ जा रहा है ये। देखिए, रूह जो है ना, उन्होंने जो यहूदियों ने सवाल किया था, तो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में उनका आंसर दे दिया था। रूह के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। ये जो है अल्लाह ताला का अम्र है। अल्लाह ताला जब कुछ चाहते हैं तो बस कहते हैं कुन फयकुन। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही जो है एकदम क्या कहते हैं कमांड दिया था, कुन फयकुन हो जा तो हो जा। तो रूह जो है अल्लाह ताला की अम्र है। ये अम्र मतलब अल्लाह ताला का कमांड, यही बताया गया है कुरान पाक में। और इसके डिटेल्स में जाने से मना किया गया है। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता सकता हूँ कि जो इस्लाम एंड साइकोलॉजी में आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर एक स्कॉलर हैं इंडिया के, हमारे शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में। मेरा भी एक बहुत अच्छा एक क्यूरियोसिटी थी जानने की, तो मैं स्कॉलर से सीखा था। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आतिफ भाई, आपका क्वेश्चन था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिपीट कर सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन नहीं था, बस वो शाह एक दो वलीउल्लाह पॉइंट बता देहलवी रहे रहमतुल्लाह। जी भाई जी। जी। जैसा बहन ने अभी पूछे ना कि हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से क्या मामला थे, तो हिंद बिन अभी अबू हाला, जो हजरत हिंद बिन अबू अबू हाला, सुफियान। जी नहीं, हिंद अच्छा हजरत अबू हाला के हजरत खतीजा के पहले शौहर अबू हाला के बेटे थे हिंद, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा सौतेले बेटे थे। और उनके साथ उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। और उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इतने अच्छे थे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन मक्का ने अटैक किया, एक खबर उड़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक किया गया हरम में, तो हजरत हिंद जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले बेटे, वो तलवार लेकर निकल गए थे हुजूर की प्रोटेक्शन में। और इस्लाम के पहले शहीद हजरत हिंद कहलाते, हिंद बिन अबू हाला कहलाते हैं। पहले शहीद हिंद बिन अबू हाला। जी। अच्छा, मेरे ख्याल में चलिए आप मेरे लतीफ हिसाब लानिया की मुख्तसर तारीख इस किताब में है। हाँ कल पढ़ लेंगे। चले आप सहाबा सीरीज में इनके बारे में। तो भाई इन्हीं के बारे में है ना कल सीरा सहाबा सीरीज? जी जी, इंशाल्लाह इन्हीं के बारे में है। और टाइमिंग हम इंशाल्लाह ग्रुप में भेज देंगे। ठीक ये है, सहाबा जो है तो इनका चैप्टर सीरा का एक हिस्सा है। तो हर सहाबा के बारे में पढ़ना ये भी एक सीरा का पार्ट है। तो आप इसको अलग से पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके साथ आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को थोड़ा कंफ्यूज कर लेंगे और आपको रिटेन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सहाबी के जो रोल्स हैं इसको अलग कर दिया था थोड़ा सा, लेकिन हालांकि सीरा का ही हिस्सा है। तो सारा सवाल खत्म हो गए? जी इंशाल्लाह फिर रैप अप करते हैं। ठीक, मैं मुलाकात एक होगी कल एक इंशाल्लाह मिनट साहबा क्लास में। एक मिनट जी श्योर भाई। तो जैसे मैंने आप लोगों को लीनेज बताई थी, तो यहाँ पर मैंने बनु हाशिम के बारे में बताया था। उन्होंने एक और भी चीज़ की थी कि उन्होंने ट्रेड जो है उसके टाइम पीरियड डिफाइन कर दिए थे। एक था समर में, एक था विंटर में। विंटर में वो यमन की तरफ ट्रैवल करते थे और समर में शाम की तरफ। इसी जो है कॉन्टेक्स्ट में सूरह कुरैश नाजिल हुई थी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कुरान बता रहा हूँ मैं आपको। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर कुरैश के जो है उनके अल्लाह ताला के जो एहसानात हैं उसको कुरैश को याद दिलाए थे। तो आप जब कुरैश का सूरह कुरैश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया तो आपको अब सूरा समझ आएगा। और जब एलिफेंट्स के बारे में जो मैंने बताया था आपको, वो सूरह फील का कॉन्टेक्स्ट है वो। तो आप जब आप सूरह फील पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा उसमें क्या चल रहा है।
इस तरीके से जो है आपको लेकर चलना है सारी चीज़ों को, सीरा का कॉन्टेक्स्ट, कुरान का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए सीरा को इस तरीके से समझना है आपको। ठीक है इंशाल्लाह, तो मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह सहाबा क्लास में, तो रैप अप करते हैं इसको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।